بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سادھو کہانی کے پارٹ 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اتیا، تو سمجھتی تھی کہ تو میری گرفت سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر مجھے تمہاری زندگی منظور نہ ہوتی تو وہ سانپ تمہیں کچا نکل جاتا۔ وہ گھرایا، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو۔ رادھا رونے لگی، خاموش رہو ورنہ ہمیشہ کے لیے گونگی بنا ڈالوں گا۔ سادھو ہری رام نے غضبناک لہجے میں کہا، تو دیکھ چکی ہے میں کتنا بڑا جادوگر ہوں۔ اس کی دھمکی سن کر رادھا چپ ہو گئی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اسی لمحے دروازے میں ایک ڈانچہ نمودار ہوا۔ مہاراج، میں نے پنڈت بہاری لال کو ہلاک کر دیا ہے، ڈانچے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اپنے باپ کی ہلاکت کی خبر سن کر رادھا کی چیخ نکل گئی اور وہ زوروں قطار رونے لگی۔ ہری رام نے اسے گورا، پھر ڈانچے سے بولا، تم یہاں ٹھہرو اور اس کا دھیان رکھو، اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کی ٹانگیں چیر دینا۔ وہ پلٹا اور جھونپڑے سے باہر نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک سیاہ رنگ کا ایک کوا اڑتا ہوا اس کے سامنے آ گرا۔ کیا بات ہے سونی پت، جمال خان کو نہیں لائے؟ ہری رام نے کوے سے پوچھا۔ حضور، اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے، کوے نے انسانی آواز میں کہا۔ اس نے آپ کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ رادھا کو اس کے حوالے کر دیا جائے یا آپ خود آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ واہ، میں اتنا بڑا جادوگر ہو کر اس جیسے معمولی نوجوان سے مقابلہ کروں؟ ہری رام نے غرور سے کہا۔ تم اسے گرفتار کر لاتے مہاراج، اس کے پاس کوئی طلسمی چیز ہے جس کے سبب میں اس کے قریب نہیں گیا، ورنہ درد سنگھ کی طرح جل کر ہلاک ہو جاتا۔ سونی پت کوا بولا ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے اس کے پکڑنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہری رام بڑبڑایا اور سوچنے لگا۔ کوا سونی پت اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد سادھو ہری رام نے ایک منتر پڑھا اور زمین سے ایک چٹکی خاک اٹھا کر سونی پت کی طرف پھینکی۔ دوسرے لمحے خاک کوے پر گری اور کوے کی جسمات میں اضافہ ہونے لگا، ساتھ ہی ساتھ اس کے جسم کے اعصاب بھی تبدیل ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ مکمل طور پر نئے جسم اور شکل میں سامنے کھڑا تھا۔ جمال خان ٹارچ کی روشنی میں سونی پت کی بتائی ہوئی سمت میں چل رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کی چیخ سنائی دی اور وہ ایک دم رک گیا۔ چیخ دوبارہ سنائی دی تو اس سے سمت کا اندازہ ہوا۔ چیخ بائیں جانب سے ابھری تھی اور کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ اس سے خیال آیا کہ کہیں وہ رادھا نہ ہو، لیکن آواز سے وہ چیخ رادھا کی معلوم نہ ہوتی تھی۔ پھر وہ اس سمت تیزی سے بڑھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ سے گزر کر وہ دوسری طرف پہنچا تو ایک بلند ٹیلا دکھائی دیا۔ اس ٹیلے کے جڑ میں کسی غار کا کشادہ دہانہ نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے چیخ دوبارہ بلند ہوئی، اس بار چیخ غار کے اندر سے آئی تھی۔ وہ تیزی سے غار کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب آ کر اس نے غار میں جھانکا۔ غار کے اندر تاریکی تھی، اس لیے چیخنے والی نظر نہ آئی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی۔ غار چند فٹ آگے جا کر بائیں جانب مڑ گیا تھا۔ شاید وہ عورت اس موڑ کے دوسری جانب تھی۔ اس کی چیخوں سے جمال خان کو اندازہ ہوا کہ وہ عورت کسی اذیت میں مبتلا ہے۔ اندر کون ہے؟ اس نے غار کے اندر منہ کر کے بلند آواز سے پوچھا۔ میں چمپا ہوں، میری مدد کرو، مجھے آزاد کرواؤ۔ اندر سے عورت کی دردناک آواز آئی۔ وہاں اور کون ہے؟ تمہیں کس نے پابند کر رکھا ہے؟ جمال نے احتیاطاً سوال کیا۔ سادھو ہری رام مجھے زنجیروں سے جکڑ گیا ہے، مجھے ان زنجیروں سے آزاد کروا دو اجنبی۔ یہ سن کر جمال خان غار میں داخل ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں جو ہی وہ موڑ کی دوسری جانب پہنچا، وہاں بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بخلا گیا۔ وہ نوجوان لڑکی تھی اور اس کا شباب جوبن پر تھا، مگر اس کے دونوں پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر جمال خان کے جسم پر چیونٹیاں رینگنے لگی اور دوران خون تیز ہونے لگا، لیکن پھر اسے لڑکی کی بے بسی کا خیال آیا۔ وہ رو رہی تھی۔ لڑکی کے بدن پر برائے نام لباس تھا، اس لیے جمال نے اپنی قمیض اتاری اور لڑکی کی طرف اچھال دی۔ لڑکی نے قمیض پہن لی، پھر جمال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ تمہارے بازو پر کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا کوئی تعویذ ہے؟ نہیں، یہ میرے گرو کی نشانی ہے، جمال نے اسے کہا۔ پھر اس لڑکی کے پاؤں سے بندھی زنجیر کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں کو چھوتے ہی لڑکی کے منہ سے کربناک چیخ خارج ہوئی اور اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ جمال حیران ہوتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔
لڑکی کی آواز بدل گئی تھی اور وہ مردانہ آواز میں چیخ رہی تھی۔ جمال خان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اوہو، کیا تم سونی پت ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ ہاں، میں سونی پت ہوں، میں سونی پت ہوں، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر ایک دم اس کا جلتا ہوا بدن غائب ہو گیا۔ جمال خان حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ پریم لال کے موتی نے اسے بچا لیا ہے، ورنہ نہ جانے سونی پت لڑکی کے روپ میں اس سے کیا سلوک کرتا۔ وہ پلٹ کر باہر کو چل دیا۔ غار سے نکل کر وہ ایک بار پھر اس سمت میں بڑھنے لگا جس طرف غار کی طرف آنے سے پہلے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے جھونپڑا دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہری رام وہیں رہتا ہے۔ جھونپڑے کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں جھونپڑے کے دروازے پر آیا۔ اندر جھانکا تو حیران رہ گیا۔ جھونپڑے کے وسط میں ایک قبر بنی ہوئی تھی جس پر سبز غلاف تھا اور اس پر تازہ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ قبر کے سرخانے 3 چراغ جل رہے تھے۔ لوبان اور سندل کی خوشبو سے جھونپڑے کی فضا معمور تھی۔ قبر کے پہلو میں ایک سبز پوش بوڑھا بیٹھا ورد کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی اور وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی پلکوں بہوں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ چہرے پر نور برس رہا تھا۔ گلے میں کئی رنگ برنگی تسبیحیں نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور سر حرکت کر رہا تھا۔ اندر آ جاؤ جمال بیٹا، اسی وقت اس بزرگ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ بابا جی، آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جمال خان نے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ ملنگوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی بیٹا، بزرگ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ میں پیر و مرشد شاہ دین صاحب کا ملنگ ہوں اور اس مزار کا متوالی ہوں، اور اس جنگل میں بھٹکنے والوں کی رہنمائی کرنا میرا فرض ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم سادھو ہری رام کے چنگل سے اپنی محبوبہ رادھا کو آزاد کروانے آئے ہو، لیکن کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اس کی وجہ جانتے ہو تم؟ نہیں بابا جی، نہ جانے کیوں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، جمال نے پریشانی سے کہا۔ اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور تم نے ایک ہندو کی دی ہوئی چیز اپنے جسم سے باندھ رکھی ہے، ملنگ نے جواب دیا۔ بھلا مسلمان کو ایسی ناپاک چیزیں کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ اچھا بابا جی، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جمال نے پوچھا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بازو سے بندی چیز کو اتار دو اور باہر چشمے پر جا کر غسل کرو تاکہ پاک ہو جاؤ، یا پھر اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو بن جاؤ، تب یہ چیز تمہیں فائدہ دے سکے گی۔ نہیں، جمال گھبرا کر بولا، میں بھلا اپنا مذہب کیسے چھوڑ سکتا ہوں بابا جی، میں ابھی اسے اتارتا ہوں۔ میری غلطی تھی کہ میں نے پریم لال سے مدد مانگی اور اس نے مجھے یہ موتی باندھنے کو دے دیا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اب تک تمہیں نقصان نہیں پہنچا، ورنہ اس موتی میں کوئی اثر ہوتا تو تمہارا گھوڑا نہ مرتا۔ ملنگ نے ہنس کر کہا۔ چشمہ کہاں ہے بابا جی؟ میں ابھی پاک ہو کر آتا ہوں، جمال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لاؤ یہ موتی کھول کر مجھے دیتے جاؤ، ملنگ نے ہدایت کی۔ آپ کیا کریں گے اس کا؟ جمال نے حیرت سے پوچھا۔ میں اسے ضائع کر دوں گا، تم بازو سے اتار کر مجھے دے دو۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک چیز ہے، آپ نے اسے ہاتھ لگایا تو کیا آپ ناپاک نہ ہو جائیں گے؟ اچھا جاؤ، اسے چشمے کے کنارے درخت کی شاخ سے باندھ دینا، ملنگ نے ہنس کر کہا۔ جمال جھونپڑے سے نکلا اور ٹارچ کی روشنی میں چشمہ تلاش کرنے لگا۔ چند قدم کے فاصلے پر اسے پانی کا ایک قدرتی چشمہ دکھائی دیا اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں رک کر وہ سوچنے لگا کہ ملنگ نے اس سے موتی کیوں مانگا تھا جبکہ وہ موتی کو ناپاک سمجھتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے چشمے کے کنارے بیٹھ کر پانی میں ہاتھ ڈالا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم، لیکن دوسرے لمحے چشمہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اب وہاں زمین نظر آ رہی تھی۔ وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ چشمہ کیوں غائب ہو گیا۔ جا کر ملنگ بابا کو اطلاع دینی چاہیے۔ وہ پلٹ کر واپس جھونپڑے کی طرف آیا تو ملنگ بابا نے اس کے بازو پر بندھا موتی دے کر غصے سے کہا، کیا تم نے غسل نہیں کیا اور یہ موتی بھی بازو سے نہیں اتارا ہے؟ بابا جی، چشمہ غائب ہو گیا ہے، جمال نے بتایا۔ تم نے یقیناً ناپاک ہاتھ پانی میں ڈالا ہوگا، ملنگ نے غضبناک ہو کر کہا۔ میں نے تمہیں ہدایت کی تھی کہ پہلے موتی بازو سے اتارنا پھر غسل کرنا، بس غلطی ہوگی بابا، معاف کر دیں، جمال نے معافی مانگتے ہوئے جھک کر کہا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ پھر اس نے ملنگ کے پیروں کو ہاتھ لگایا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو خوف کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ملنگ کی شکل وہ خلیہ تبدیل ہو چکا تھا، اب وہ ایک مردہ ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا کیا کم بخت، وہ ڈھانچہ فرش سے اٹھتا ہوا گرایا۔ جمال ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹا اور قبر سے ٹکرا گیا۔ دوسرے لمحے قبر غائب ہو گئی۔ جمال کو پھر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ کم بخت، جلدی سے موتی میرے حوالے کر دے،
ورنہ خون پی جاؤں گا تمہارا۔ ڈانچہ اس کی طرف بڑھتا ہوا گھرایا۔ تم ہو کون؟ جمال خوف سے لرزتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 7 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 7 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔